مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان انہوں نے جھوٹ بولا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ دی وہ تیندوے کی مثال دے کے دی جو کہ بالکل جھوٹ تھا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس اعتراض میں انہوں نے اصل میں اہل حدیث کے خدا کو بھی یہ کہا ہے اور دیوبندیوں کے خدا کو بھی. یہ بھی میں ابھی دکھاؤں گا. پہلی بات یہ کہ جماعت کا موقف واضح کہ اللہ کی جہت نہیں نام مکان ہے. امتیاز اہل حدیث ہے. ایک ہمارے مربی صاحب کے مناظرے کے دوران امتیاز نے تسلیم کیا کہ اللہ صرف اوپر ہے. وہ بھی کلپ جس نے لینا ہو میرے سے لے سکتے. تو امتیاز تو اللہ کی جہت مانتے کہ اللہ فزیکلی صرف اوپر ہے اور کسی عرش پہ بیٹھا ہو جیسے میں اس کرسی پہ شاید بیٹھا ہوں. یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال چشمہ معرفت میں مسیح موعود کا واضح بیان ہے کہ اللہ کی کوئی جہت نہیں. آپ نے قرآن سے ثابت کی تو ہم اللہ کا جسم مانتے ہی نہیں. تو یہ اعتراض کرنا کہ مسیح موعود نے ایسی مثال دی اور اللہ کی تشبیہ دی یہ جھوٹ ہے. وہاں اللہ کی تشبیہ نہیں دی. وہ ہم حوالہ دکھائیں گے کہ کیا وہاں پہ بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو اس نے دیوبند پہ بھی حملہ کیا ہے. اور اگر کوئی دنیا میں دیوبندی رہ گیا جس میں کوئی غیرت ہے اس کو اٹھ کے کہنا چاہیے کہ یار امتیاز یہ کیا تم نے کہہ دیا. اشرف علی تھانوی کا واضح بیان ہے کہ ہمارا اور احمدی مسلمانوں کی توحید ایک ہی ہے. یعنی اگر احمدیوں کا خدا ایسا جو امتیاز نے جھوٹا اعتراض کیا تو تمام دیوبند کا خدا ایسا. سلیم صاحب اس کو آپ پڑھ دیں اور پھر اگلا حوالہ ہم دکھا. جی بالکل. یہ دیکھیں جی سچی باتیں کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 213 ہے. لکھا ہے کہ صاحب بڑے جوش سے بولے حضرت ان لوگوں کا دین بھی کوئی دین ہے نہ خدا کو مانے نہ رسول کو. حضرت نے مہن لہجہ بدل کر ارشاد فرمایا مان یہ زیادتی ہے. توحید میں ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف رسالت میں ہے اور اس کے بھی صرف ایک باب میں یعنی عقیدہ ختم رسالت میں بات کو بات کی جگہ پر رکھنا چاہیے. جو شخص ایک جرم کا مجرم ہے یہ ضرور تو نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو. جی تو یہ ثابت ہو گیا اس نے دیوبندیوں کے بارے بھی یہی اب عقیدہ رکھنا. خود ثناء اللہ امرتسری لکھتا ہے واضح اہل حدیث اشتہار میں کہ وہ احمدی مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. یعنی اس کی تمام نمازیں وہ نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ یہ تو بہتان ہے امتیاز کا کہ ہمارا خدا ایسا جو اس نے ذکر کیا. بہرحال ثناء اللہ اس کے جو عالم ہے ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے جن کا خدا کا یہ تصور تھا. ان حوالوں سے ثابت ہوگی کہ یہ بالکل افتراء ہے. مسیح موعود نے یہ نہیں کہا. اب ہم اس اصل حوالے پہ جانے سے اس سے پہلے ہم کہ ہم آگے جائیں یہ جو آپ نے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا حوالہ دکھایا ہے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یعنی ان کو امام بنا کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے. تو اگر احمدی مسلمان جو مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں امتی نبی مانتے ہیں مسیح موعود بھی مانتے ہیں مہدی موعود بھی مانتے ہیں اگر وہ بندہ کافر ہے جس کو ہم مان رہے ہیں تو پھر وہ کیسے مسلمان ہے جن کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہا ہے. جب یہ ان کو مسلمان مان رہا ہے تو لازمی ہے کہ مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو بھی یہ مسلمان مانتا ہے. جی آگے بات. جزاک اللہ سلیم صاحب یہ اب موضوع آگے بہت اہم. امتیاز کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارا خدا ہے. وہ ہم ثابت کرنے لگے ہیں اگلے حوالوں میں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم دکھا دیں کہ امتیاز کے رحم اللہ کے متعلق کیونکہ سلیم صاحب کے ساتھ بھی مناظرے کے دوران امتیاز نے احمد رضا خان کو رحم اللہ کہا ہے. اس کے رحم اللہ کے مطابق اس کا خدا کون ہے؟ سلیم صاحب اس پہ آپ روشنی ڈال دیں. جی یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب بریلوی فرقے کے امام ہیں اور یہ جو امتیاز صاحب آتے ہیں جو خود وہابی ہیں یہ سارے فرقوں کا ٹھیکہ لیتے ہیں کہ میں سارے فرقوں کا نمائندہ ہوں میں مسلمان ہوں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ $10,000 ایسے تو سالی وہابیوں سے تو نہیں اکٹھا ہو سکتا نا. تو یہ مجبوری ہے ان کی ورنہ ان کے وہابی عالموں نے ان کو مشرک بدعتی سب کچھ لکھا ہوا ہے. کسی نے سوال کیا احمد رضا خان بریلوی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کافر کیا ہے کافر کون ہوتا ہے. تو اس نے کہا کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا ہو. تو اس نے پھر خود ہی ایک قیاس کیا
کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ایسے کو خدا مانتے ہیں جو اصل میں خدا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے پہلے 9 مختلف گروہوں کے خدا گنوائے ہیں، جس میں شیعہ کے، چکڑالوی کے، جو ہے فلسفیوں کے، اور پھر یہ وہابیوں کے خدا کے متعلق یہ کیا کہتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں امتیاز صاحب کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توحید کو نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کون سی توحید کو؟ توحید میں خدا تعالیٰ کو ان کی صفات کے ساتھ ماننا توحید ہے نا۔ اپنی طرف سے کوئی صفت ڈالیں گے پھر بھی توحید ختم، کوئی اپنی طرف سے صفت نکالیں گے پھر بھی توحید ختم۔ جو صفتیں موجود ہیں نہ ڈالی یا نکالی گئی ہوں ان کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ 72 فرقے جن کو یہ مسلمان مانتے ہیں اور ان کے نمائندہ بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ کیا توحید کو ایک ہی طرح مانتے ہیں؟ کیا وہ ایک ہی خدا کا تصور رکھتے ہیں؟ بالکل غلط بیانی ہے، ان کے خدا کے تصور بالکل مختلف ہے۔ بریلوی صاحب مانتے ہیں کہ ان کا خدا سچا خدا ہے اور وہابیوں کا خدا ایک جعلی خدا ہے جو یہ والے کام کر سکتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب، عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گرنے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کو جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین کا لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخیت بنی رکھنے کو قصدن عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے۔ ایسے کو جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل ہو جائے۔ ایسے کو جس کا بہکنا، پھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا دکھانا، کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ یہ ہے وہابیوں کا خدا۔ یہ وہابی کہتے ہیں کہ تم سچے خدا کو چھوڑ کر اس خدا کو مان لو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مطابق عورتوں سے جماع بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ سے بھی بدکاری کروا سکتا ہے، اور ہزاروں چیزیں بھی کر سکتا ہے جو اس کے اندر تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ جی کریں بات۔ جزاک اللہ سلیم صاحب۔ اگلا یہ کہ آج تک بریلوی اہل حدیث پہ یہ الزام لگاتے ہیں، یہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو اشعری ہیں، جیسے یہ جو بریلوی امام ہے اور دیوبندی علماء ہیں، وہ آج تک اہل حدیث پہ یہ الزام لگاتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ثابت بھی کرتے ہیں ان کے علماء سے، جو میں آج دکھاؤں گا کہ یہ تو آج تک ایک چھپے چھپائے مجسمہ ہے۔ یہ مثال ابن حجر نے بعض اہل حدیث علماء کی دی کہ وہ کہتے تھے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی ممبر سے اتر کے کہتے تھے کہ اللہ بھی جو آسمان سے نزول کرتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نیچے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ صرف اوپر عرش پہ ہے۔ تو یعنی ابن تیمیہ نے جب ممبر سے اترے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی اللہ کا نزول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ امتیاز کا عقیدہ ہے۔ پھر آگے تلبیس الجہمیہ میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استقرار کرنا ہو تو وہ ایک جو بعودہ ہوتی ہے، اس کو مچھر کہتے ہیں اردو میں، اس کے پیٹھ پہ بھی استقرار کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر آگے اس کے مجدد ابن عثیمین، کیونکہ یہ امتیاز سے وہابی ہیں، یہ اس زمانے کے وہابیوں کے مجدد ہیں، ان کی کتابوں کا ترجمہ زبیر علی زاہد صاحب نے اپنی مقالات میں کیا، یہ ان کا رتبہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی رویت ضرور ہوگی، اور اگر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جسم ہے، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ، تو ہونے دو، یعنی مان لو پھر اللہ کا جسم ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ہاں لیکن یہ تو ہم علم یقین سے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کا جسم نہیں ہے، تو یہ تو مجسمہ نکلا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ابن عثیمین کہ اللہ کی 2 حقیقت میں آنکھیں ہیں، 2 آنکھیں، انہوں نے تو اللہ کا یہ حال کر دیا ہے اور یہ ہمیں کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع کہ اصل میں اللہ کی 2 آنکھیں، کیونکہ حدیث میں کہ دجال کی 1 آنکھ اندھی ہے اور اللہ اندھا نہیں ہے۔ یہ ان کی توحید ہے۔
آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو استوا علی العرش کی آیات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ استقرار بھی ہے۔ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جسمیہ جو مجسم ہے وہ کہتے ہیں استقرار ہے یہاں مطلب۔ تو ان کے علماء کا یہ حال ہے، اور آج تک ان پہ مجسمہ ہونے کے فتوے لگ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس اہم بات پہ کہ اللہ کی مثال دینا، اس کی نور کی مثال کا اس آیت میں ذکر ہے۔ واضح لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ ہاں مثل نوری ہی کمشکت، اللہ تو خود فرماتے کہ میں زمین آسمان کا نور ہوں۔ پھر اللہ اپنی نور کی مثال مشکات سے دے رہا ہے، فیہا مصباح۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک مشکات میں ایک مصباح لکھیں یہ اللہ کا نور ہے؟ نعوذ باللہ، بلکہ کوئی نہیں ایسے کہتا۔ آگے اس پہ میں چاہتا ہوں سلیم صاحب اور بٹ صاحب اب بیان دیں، لیکن اس میں جو اہم بات میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مسیح موعود نے اللہ کی تشبیہ تینوے سے نہیں دی، یہ امتیاز نے جھوٹ بولا ہے۔ بعض صفات جو اللہ کی ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے عوام کو بعض مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں شرماتا نہیں مثالوں دینے سے، اور یہاں ایک واضح مثال ہے۔ تو سلیم صاحب یہ لمبا مضمون ہے، تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کتنا پڑھنا ہے۔ بعض حصے ہائی لائٹ ہوئے ہیں احمد بٹ صاحب نے کیے تھے، تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ بتا دیں کیسے اس کو لے کے جانا اس حوالے سے۔ جو مکمل تفصیل ہے نا وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کہ حوالہ دے دیتے ہیں اور سننے والے خود بھی تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم 4 5 صفحے لفظاً پڑھ کے سنائیں، ہم نے دلیل دینی ہوتی ہے، اس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے، کچھ مواد ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، باقی جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ہماری باتوں کی تصدیق کے لیے ان حوالوں کو خود جا کر پڑھیں تفصیل سے۔ اگر وہ مزید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح ان کو پڑھ لیں۔ ہم اس کا کچھ مضمون جو وضاحت کے لیے ضروری ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، باقی تفصیل جو ہے وہ ویورز جو ہیں وہ خود پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی جزاک اسیم صاحب، تو آپ نا ہائی لائٹڈ پارٹس ابھی کے لیے پڑھ لیں، پھر احمد بٹ صاحب نے اگر کچھ مزید ایڈ کرنا وہ ایڈ کر لیں گے اس پہ۔ میں ایک ٹھیک۔ بات واضح کر دوں کہ اس کتاب کے بعد بھی ان کے علماء نے آج تک تعریفیں کریں کہ جو مسیح موعود کا توحید پہ لٹریچر ہے کسی نے نہیں پہلے لکھا، اور اس جلد کے بعد جلد 3 کے بعد عبد الماجد دری آبادی نے واضح لکھے کہ مجھے جب اسلام میں شکوک شبہات تھے، اس پہ میں پوری ویڈیو حوالوں کے ساتھ شائع کی ہوئی ہے میرے چینل پہ، کہ مرزا صاحب کی آئینہ کمالات اسلام تھی، اور پھر انہیں بعض دوسری کتابوں کا بھی نام دیا جس سے میری مدد ہوئی۔ تو آپ کے علماء تو مسیح موعود کے توحید سے سیکھ رہے تھے۔ میں نے وہ مشہور ویڈیو بھی بنائی تھی جو پھر پاکستانی نیوز میں پہنچی تھی، اشرف علی تھانوی احکام سم عقل کی نظر میں، وہاں انہوں نے توحید کس کی کتابوں سے سرقہ کیا؟ مسیح موعود کی کتابوں سے۔ تو ان کے علماء مانتے تھے کہ آپ کا توحید پہ جو لٹریچر ہے اعلیٰ ہے، یہ ایک جھوٹ امتیاز کا ہے۔ اس پہ پھر بٹ صاحب سلیم صاحب آپ بیان دے دیں۔ جی جی السلام احمد علیکم بار صاحب۔ صاحب موجود ہیں؟ ہاں جی ہاں میں جی مختصر سا تبصرہ کر دیتا ہوں۔ اصل میں یہ حوالہ جہاں سے ہم پڑھنے لگے یہ سے بھی پہلے شروع ہوتا ہے، ہم بھی اس کو نا اختصاص ہی پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو اس پوری کائنات پہ جو اس کی تخلیق ہے اس پہ جو کنٹرول ہے اس کو سمجھانے کی مثالوں کے ساتھ کوشش کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں جو ہیں وہ اسی لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بات جو ہے وہ سمجھ آئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات ہو رہی۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے جیسا کہ وہ پہلا جب وہ پڑھیں گے سلیم صاحب تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ تخیلاتی طور پہ فرض کے طور پہ ہم یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اپنے نظام کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ میری طرف سے مختصر ہے، باقی وہ تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں آ جائیں گی، اور مجھے مزید وضاحت اس کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، آپ جو ہائی لائٹڈ پیراگرافس ہیں نا صرف وہ پڑھ دیں، جیسے یہ پورا پارا پڑھ دیں، پھر آگے 1-2 ہائی لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلے اعتراض پہ۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے چونکہ خدا تعالیٰ اور دین کے جو معاملات ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کے ساتھ ہمارا زندگی سے میں تعلق ہوتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جس سے تعلق جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں
ان کی مثال دی جاتی ہے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے جو ان فزیکل ہے، اور فزیکل چیزوں یعنی جسمانی چیزوں جو ہمارے زندگی میں روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، وہ چونکہ ہم نے دیکھی ہوتی ہیں، اس کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی اس کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کے طور پر خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی مثالیں دیتا ہے اپنی، جیسے ابھی ہم نے قرآن سے دکھایا کہ وہ کہتا ہے کہ میری کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں اور میری مثل ایسی ہے جیسے ایک تاکچے میں ایک دیا رکھا ہو وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیل اس کی ہے۔ تو یہی مقصد ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی چیز کی وضاحت کی ہے تو اس وضاحت کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا جو روحانی سلسلہ ہے اس کو جسمانی سلسلے میں سے مثال کے طور پر پیش کیا جائے۔ لکھا ہے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85 توضیح مرام میں کہ ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا ہے، اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسائط کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں، وہ ان کے درمیان واسطہ ہونا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا، اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے، بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں، سو در حقیقت وہ تمام خاتم ہیں نہ مخدوم۔ اور اس بارے میں حضرت سعدی شیرازی رحم اللہ نے کیا اچھا فرمایا ہے۔ جی پڑھنا ہے آگے سارا، پیرا نہیں، ختم ہم ہو گیا۔ آگے چلے جاتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 87 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر توضیح مرام ہے۔ تو اس میں دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت جبریل اپنے نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اس کے اندر لکھ دیتا ہے، تب جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبریل نام ہے، اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے، یا مثلا اس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے، بلکہ اس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے۔ آگے سارا مسلسل پڑھنا ہے۔ ہاں جی، بس یہ ہائی لائٹ کی 3 لائنیں پڑھیں اور پھر وہ حوالہ ٹھیک ہے۔ آنے لگے جو گا۔ ایک چھوٹا سا شیشہ ہے قسم کی انگشتری میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگرچہ اس میں بھی تمام چہرہ نظر آئے مگر ہر یک حصہ اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئے گا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بڑا شیشہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنا منہ دیکھیں تو سارا منہ ایک وقت میں نظر آتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا جیسے ایک یعنی کہ چھوٹا سا انگلی کے جو ہوتا ہے ایک پوٹا یا چھوٹا سا 1 انچ کا مثلا آپ شیشہ لے لیں اور اس میں اپنے چہرے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سارا چہرہ نہیں نظر آئے گا۔ اگر آنکھ کے پاس کریں گے تو آنکھ نظر آئے گی، ناک کے پاس کریں گے تو ناک نظر آئے گا، لیکن سارا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا آئینے میں دیکھنا چاہے تو تمہارا چہرہ پورا انعکاس کے لیے کافی ہے، تو تمہارے تمام نقوش اعضاء چہرے کے اپنے اصلی مقدار میں نظر آئیں گے۔ بس یہی مثال جبریل کی تاثیرات کی ہے، ادنا سے ادنا مرتبہ کے ولی پر بھی جبریل ہی کی تاثیر وہی ڈالتی ہے۔ اب دیکھیں وہی کی کیفیت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ اندھے کو رنگ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ لال اور نیلے رنگ میں کیا فرق ہے، یہ آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اندھا ہے نا جو دیکھ نہیں سکتا، تو زبان سے کیسے بیان کریں گے کہ سرخ رنگ میں اور نیلے رنگ میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح وحی کی کیفیت جس پر وحی کبھی ہوئی نہیں اس کو کیسے سمجھائی جا سکتی ہے کہ وحی کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا گھنٹیوں کی آواز ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ گھنٹی بجا کر سوچیں اچھا ایسے اللہ کے رسول کو وحی ہوتی تھی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کہ وہ چیز حقیقت میں بیان کی جا سکتی ہی نہیں، لیکن قریب ترین اس کے جو کیفیت ہے وہ بیان کر کے جو نبی ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 88 کے آخر پر کہ اس جگہ اس نقطہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جو علت العلل ہے، یعنی ہر وجہ کی وجہ ہے، جس کے وجود کے ساتھ تمام وجودوں کا سلسلہ وابستہ ہے، جب وہ کبھی مربیانہ یا قاہرانہ طور پر کوئی جنبش اور حرکت ارادی کسی امر کے پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے تو حرکت اگر اتم اور اکمل طور پر ہو
تو جمی موجودات کی حرکت کو مستلزم ہوتی ہے، اور اگر بعض شیون کے لحاظ سے یعنی جزئی حرکت ہو تو اسی کے موافق عالم کے بعض اجزاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدائے عز و جل کے ساتھ اسی تمام مخلوقات اور جمی عالموں کا جو علاقہ ہے وہ اس علاقہ سے مشابہ ہے جو جسم کو جان سے ہوتا ہے۔ اگرچہ میں صاحب فصوص کی طرح حضرت واجب الوجود کی نسبت یہ تو نہیں کہتا کہ خلق الاشیاء وہوا عینھا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء وہوا کا عینھا، یعنی کہ وہ تو اس کا عین مانتا تھا۔ جیسے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے نا، یہ اس کا ذکر مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آگے یہ بلو ہائی لائٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 89 پر، 99 صفحہ پر، کہ اعضاء کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے، جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کیسے، خدا تعالیٰ کو کہتے ہیں حی و قیوم۔ حی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہے اور اس کی وجہ سے باقی کائنات زندہ ہے۔ اگر خدا مر جائے تو کائنات قائم نہیں رہ سکتی، یعنی وہ کائنات کی جان ہے۔ جیسے انسان کے اندر جان ہے نا، وہ نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ جیسے روشنی ہے، بلب کے اندر جو روشنی ہے، اگر بلب ہی ختم ہو جائے تو روشنی کیسے رہ سکتی ہے؟ سورج ہے، سورج ختم ہو جائے تو سورج کی روشنی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ایسے ہی حی و قیوم کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ اس کی وجہ سے باقی کائنات میں ہر چیز زندہ ہے۔ نہ صرف وہ خود قائم ہے بلکہ اس کی وجہ سے باقی کائنات میں ہر چیز قائم ہے۔ آگے صفحہ نمبر 90 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 3 توضیح مرام میں فرماتے ہیں کہ اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ حقیقت میں خدا ایسا ہے، تخیلی طور پر اور فرض کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، یعنی کہ یہ مثال کے طور پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے، ورنہ وہ تو ہاتھوں سے ہر چیز سے پاک ہے، وہ تو ان صفات سے ہی پاک ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر یہ مسلسل مضمون ہے، کئی صفحوں پر چلتا ہے یہ، کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا کہ قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جی ہاں جی رضی صاحب، میں نے ایک اور حوالہ بھیجا، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں۔ وہ بھی شاہ اسماعیل شہید ہے، یہ دیوبندی اور وابیوں دونوں کے مشترکہ امام بھی ہیں یہ، تو میں نے کہا کہ تبرک کے طور پہ وہ بھی شامل کر دیتے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی میں کھول دیتا ہوں اس کو۔ سلیم صاحب آپ یہ پڑھ دیں اگلا حوالہ شاہ اسماعیل شہید صاحب کا۔ تو جو 93 والی مثال ہے اس کی طرف جو سلیم صاحب نے بات پڑھی ہے اسی صفحے پہ، اس کو ہم پہلے اس کو پڑھ دیتے پھر وہ ختم کر دیں گے وہ جو جملہ ہے اس پہ۔ تو یہ ابقات کا حوالہ ہے شاہ اسماعیل شہید صاحب کا۔ تو یہ سلیم صاحب یعنی شان احمد صاحب یہی والا ہے پہلا پیرا؟ ہاں جی، صفحہ نمبر 160 بالکل اس کو اوپر سے، یہ یہاں سے 61 سے نا۔ یہ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں جو کہ ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پوتے تھے، ان کے بیٹے عبد الغنی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل دہلوی تھے، اور یہ دیوبندی اور وہابی دونوں فرقے جو ہیں وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اپنی کتاب ابقات میں، جو کہ صوفیزم کے بارے میں لکھی گئی ہے، یہ ساری کتاب پڑھنے کے قابل ہے، جس کو وقت ملے اس کو ضرور پڑھے۔ صفحہ نمبر 161 ہے، کہتے ہیں تنبیہ، پوچھنے والا اگر یہ پوچھے کہ کائنات کی یہ چیزیں کیسے، آسمان و زمین، شجر، حجر، درخت، پتھر، آدمی، گھوڑے، یہ کیا ہیں؟ کیا یہ بجن سے ہی خدا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے عین ہیں یا غیر ہیں؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ شجر، حجر، یعنی کہ شجر اور پتھر، درخت اور پتھر سے تمہارا کیا مراد ہے؟ شجر ہونے یا حجر ہونے کے جو آثار ہیں، نثار کا میدہ اور ان احکام کی جو چیز منشا ہے، اگر یہ مقصود ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں بجن سے ہی اللہ اور عین خدا ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے، اب یہ اگر لفظ پر غور کیا جائے، اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز خود ہی خدا ہے، یعنی الگ سے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کائنات کی بجین سے ہی خدا ہے۔ یہ بجین سے ہی اور عین کے لفظ اتنے سخت ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یعنی پتھر، دیواریں، سیکل، موبائل، ہر چیز خدا ہے۔
اور وہ باتیں جن کی وجہ سے شجر اجر سے اور آسمان زمین سے الگ الگ ہو کر ممتاز ہو رہے ہیں، اگر یہ مراد ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انتزاعی امر ہے جس کا وجود ذلی ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اس انتزاعی امر کا قیوم ہے، یعنی واجب تعالیٰ اپنے تنزلات کی راہ سے ان کو تھامے ہوئے اور برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مذکورہ بالا سوال کے جواب کی تعبیر دوسرے الفاظ میں یوں بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی پوچھنے والے سے دریافت کیا جائے گا کہ شجر و حجر وغیرہ سے تمہارا اشارہ اگر اس ہوئیت کی طرف ہے جو حجر اور شجر ہونے کے آثار کا، اوپر کر دے تھوڑا اس کو، کا مبدا اور سرچشمہ ہے، تو ایسی صورت میں کائنات کی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی ذات کی روح سے بجن سے ہی اللہ اور عین خدا ہیں، لیکن اپنی اپنی ماہیت کی روح سے ہر ایک غیر خدا ہے۔ اب یہ کون سی توحید ہے جی؟ اس کو تو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں دوسرے مخالف، کہ وہ پتھر یہ وحدت الوجود کا ہی عقیدہ ہے جس کو بعد میں وحدت الشہود کے نام سے تھوڑا سا اور طرح بنانے کی کوشش کی گئی، ورنہ جو ان عقیدے کے خلاف ہیں وہ خود اس کو کفر کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کون سی وہ توحید ہے جی جو ہمیں منوانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جی۔ ذاکر وسیم سے وہ بس گزارش ہے وسیم صاحب، یہ جو ابھی آپ نے حوالہ پڑھا ہے سارا واضح، بس یہ تیسری لائن بھی پڑھ دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہم نے وہ جملہ چھوڑ دیا۔ ہاں لکھا ہے کثرت ہے تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تارے بھی ہیں جو صفحہ اسی کے تمام کناروں تک پھیلی ہوئی ہیں جی۔ جی جزاک اللہ۔ تو یہ واضح ہم نے ان کے عقائد دکھا دی کہ اہل حدیث تو تجسیم والے عقائد رکھتے ہیں، بس بہانے آج کل ڈھونڈ رہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے تھے، کہ ہم نے دکھا دیا۔ ابن عثیمین نے کہا کہ اگر جسم ہے تو ہونے دو، لیکن وہ انسانوں کا جیسا جسم نہیں۔